ان کو آپ کی اور میری وجہ اور ہم سب صحافیوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ایک ایسا تاثر دیا گیا اور ایسا آج بھی ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں آج کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ہمارے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے بہت پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ افواہیں جو ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی بڑی خبریں دینے والے جو ہیں ان کی اپنی خبریں جو ہیں وہ پہلے کچھ خبر دی, بعد میں کچھ دی, اس کے بعد پھر کچھ دی. ان کی اپنی خبروں میں بھی تضاد تھا اور بڑے پچھلے 6-7 دن میں دیکھیں کیا سے کیا ہم نے کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایک تو آج کے اجلاس کی وجہ یہ تھی کہ یہی جو اس وقت مفروضے اور افواہوں کا بازار گرم تھا. تو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آج اپنے جو ممبرز ہیں, اراکین اسمبلی ہیں, ان کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے بتایا کہ بالکل آئیڈیل تعلقات ہیں فوج کے اور سول حکومت کے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے بڑا کون فوج کا معترف ہو سکتا ہے جو ہمیشہ, اور موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کو ہمیشہ وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ ابھی جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں اس کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمام چیزیں جو ہیں وہ طے ہیں اور جو پروسیس ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو معاملات سارے جو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو سارے یہ افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی. اس کے بعد ماریا آج کے اجلاس کو بلانے کی جو آپ نے وجوہات پوچھی, ایک تو وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ تھی تو ظاہر ہے اراکین اسمبلی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آج کل بہت زیادہ فوکس ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بھی انہوں نے بنائی عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب کیونکہ بہت زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول کا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ ربیع الاول کو اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے منایا جائے کہ اس سے پہلے کبھی یہ دن ایسے نہ منایا گیا ہو. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج اسی میٹنگ میں بریفنگ دی گئی, اراکین اسمبلی کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں میں جائیں, لوگوں کو جا کے بتائیں کہ انٹرنیشنلی مہنگائی کتنی اوپر چلی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کے اوپر بھی ایفیکٹ آنا ہے. ہم جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. اور ساتھ ہی پھر بتایا گیا کہ ہم اس مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں جو اگلے الیکشن مہم میں جو ہے وہ ہمیں فائدہ دیں گے. اور ساتھ ہی آج جو ہے وہ بہت کھل کر بات ہوئی افغانستان کے حالات پر کہ افغانستان میں اگر کچھ بھی خدا نخواستہ برا ہوا تو سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوگا, کیسے ہوگا, امریکہ کے ساتھ تعلقات. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس وجہ سے یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانا پڑا. تو باقی عدیل وڑائی صاحب کی بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو وڑائی صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لیں کہ باڈی لینگویج کیسی تھی پرائم منسٹر صاحب کی. عدیل, کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو وجہ صدیق نے بتائی ہے کہ ہماری وجہ سے ہی پارلیمانی اجلاس طلب کرنا پڑا اور ہم ہی تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی؟ میرے خیال سوشل میڈیا تو کیسی چیزیں اس کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, سوشل میڈیا پر جو ہائپ کریٹ ہوئی, اس ہائپ کریٹ ہونے کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. یعنی ایک معاملہ جسے آپ خود کہہ رہے ہیں طے ہو گیا, 2 دن سے کہہ رہے ہیں طے ہو گیا, 2 دن سے کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, اس کے باوجود ایک جو کیوس ہے, یعنی یہ کیوں ایک ایسی بے چینی سی تھی, کیوں کل سٹاک مارکیٹ کریش کی, کیوں سوشل میڈیا پر غلط نام چلتے رہے, کیوں آپ کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. آخر ایک چھوٹا سا جو معاملہ ہے جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا, تو کیوں اس کو وائنڈ اپ نہیں کر پا رہے؟ تو اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے. اور خود حکومت یہ سمجھتی ہے, حکومت کے اندر موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس انداز میں ہینڈل نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح یہ ہینڈل ہوا. اور یہ آج کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, یہ جب بلایا گیا, ایک تو یہ اچانک بلایا گیا, پھر یہ ہائپ کریٹ ہو گئی کہ یہ کیوں بلایا جا رہا ہے. یوں تو جو جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے عام طور پہ جب کوئی ہائی پروفائل خاص طور پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر وزیر اعظم اس طرح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں. لیکن 2 چیزیں تھیں میرا خیال ہے جن کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی. ایک تو خود حکومت کے اس جو لائحہ عمل ہے, ان کا طریقہ کار ہے, اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بڑی بے چینی تھی. پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں لینا تھا, اور ظاہر ہے جب آپ اتنے اہم معاملے پر اس طرح کا طرز عمل اپناتے ہیں تو لوگوں میں بے چینی پارٹی کے اندر بڑھنا بھی جو ہے ایک فطری عمل ہے. پھر اس میں اعتماد میں لیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ تمام معاملات اوکے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو دوسرا جو ڈیمیج کنٹرول تھا وہ یہ تھا کہ جو کابینہ کے اجلاس میں ہوا اور اس کے بعد جو عامر ڈوگر صاحب نے کیا, جس طرح کی جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی, اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے کابینہ کے اجلاس میں ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا ہے.
تو آج کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے ارکان تو جلدی میں پہنچ بھی نہیں سکے، بلکہ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا کہ اتنی بھی کیا مجبوری تھی کہ یہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے۔ مہنگائی کا جو ایشو ہے بڑی اچھی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب نے مہنگائی کے ایشو پہ بات کی، سب سے بڑا چیلنج افغانستان کا جو چیلنج ہے خطے میں اس پہ بات کی، لیکن جو فوکس تھا وہ یہی معاملہ تھا، یہی متضاد خبریں تھیں، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یقیناً حکومت ہے۔ اور اس کو یعنی دیکھ لیں کہ ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا، اس سے پہلے پریس کانفرنسز اور ٹویٹ کر دیے، الزامات سوشل میڈیا پر لگا دیے، لیکن یہ کیا سرائیاں تو دم توڑ جاتی چاہیے تھی، اور یہ تو آپ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور اس میں اتنی کمپلیکیشن پیدا دکھائی گئی، یعنی پیدا کی یا نہیں کی، دکھائی گئی۔ تو اس میں جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے، یہ حکومت اس کو بہت پہلے سے روک سکتی تھی۔ اچھا عدیل، لیکن اب جو تمام معاملات جب تھوڑا بیٹر ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی کافی ایک تیزی کا ہم نے رجحان دیکھا ہے۔ دیکھیں نا کہ جو سرمایہ کار ہے وہ جب انسرٹینٹی ہوگی وہ کیوں وہ سرمایہ کاری کرے گا؟ انہوں نے کل پیسہ نکالا، اسٹاک مارکیٹ کریش کی، آج جو ہے یہ 1100 پوائنٹ تک چلی گئی۔ تو یہ صرف اسٹاک مارکیٹ کی حد تک نہیں ہے، یہ اوورآل بھی دیکھا جائے، یعنی ہر طبقہ فکر جو ہوتا ہے اس طرح کی کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی بغیر کسی ایشو کے اگر پیدا کر دی جائے جس کا کوئی جواز ہی نہ ہو اور آپ کو اپنے ہی لوگوں کو پھر وضاحتیں دینی پڑیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ٹاپک کی طرف عدیل موو کرتے ہیں۔ مریم نواز کی اور شہباز شریف کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ملاقات الگ الگ کی ہے۔ مریم نواز نے الگ ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے الگ ملاقات کی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، امریکی جو ناظم الامور ہیں یہ اس وقت بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، یہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں خاص طور پہ ان کو کافی زیادہ انگیج کر رہی ہیں، میڈیا کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور جو خاص طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو دکھ ہے امریکہ کو اور جو اس کی تکلیف ہے، اس کے بعد یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اس انداز میں یہ ایک قسم کی مداخلت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ڈپلومیٹس ملتے ہیں، یہ ڈپلومیٹ سیاسی شخصیات کو ملتے ہیں، لیکن اس میں کیا عجیب بات تھی؟ دیکھیں، ایک تو دو الگ الگ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک جاتی امرا میں ہوتی ہے، ایک ماڈل ٹاؤن میں ہوتی ہے، اور مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے آج انہوں نے۔ یہ جو ناظم الامور ہیں انہوں نے مینڈیٹ سے کیسے تجاوز کیا ہے؟ ایک کنوکٹڈ شخصیت کو مل رہی ہیں، یہ ایک سزا یافتہ شخصیت کو مل رہی ہیں۔ کوئی بھی ڈپلومیٹ جو کنونشنز ہیں ان کے تحت کسی ملک کے سزا یافتہ شخص کو نہیں مل سکتا، یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑے بے دھڑک ہو کر ملی ہیں، اور ان کی سزا مریم نواز صاحبہ کی ختم نہیں ہوئی، وہ ضمانت پہ باہر ہیں۔ آج ان کا بلکہ ضمانت منسوخی کا کیس بھی جو ہے وہ آگے ایڈجرن ہو گیا، لیکن کسی ملک میں جا کر وہ کنوکٹڈ شخص کو ملنا اور اس کنوکٹڈ شخص سے ملک کے اہم معاملات پر بات چیت انہوں نے کی، لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا خاص طور پہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ پلس لینا کہ کون کیا کر سکتا ہے، پلس لینا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی ایک عجیب و غریب سی جو صورتحال بنی، اور سب نے بہت سے جو سیاسی رہنما انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیے، اپنے 3 سال کے جو بیانیے ہیں وہ تبدیل کر لیے، تو اس کے بعد یہ امریکی بھی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ان کو اس حکومت کے یہ بیانیہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ والا، یہ یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ تھا، تو یہ نہ صرف پلس لیتے ہیں، اپنے ممالک کو رپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کو ایک سپوائلر کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اور پھر یہی رپورٹ باہر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ یعنی آپ جانتے ہیں ڈوئل سٹینڈرڈ کہاں پہ آتے ہیں، یہی برطانیہ کے معاملے میں بھی، یہی یہاں پہ معاملے میں، کہ یعنی ایک عام شخص کو جب یہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ٹریٹ کرتے ہوئے ان کے قوانین اور ہوتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں جی کنوکٹڈ شخص جو ہے ویزا بھی نہیں اپلائی کر سکتا، اور یہ وہاں ان کے ممالک میں آ بھی نہیں سکتا، لیکن اس طرح کے معاملات میں یہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں ویزے ایکسپائر بھی ہو جائیں تب بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ایکسٹینشن کی جو درخواست ہے وہ مسترد ہو جائے تب بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ تو اس کو جو فارن آفس
کے جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مینڈیٹ سے تجاوز کرنے والی بات ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص سے آ کے کوئی ڈپلومیٹ ملے، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ صدیق، یہ ملاقات اکٹھے بھی ہو سکتی تھی، تو الگ الگ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، اب اس حوالے سے ظاہر ہے کوئی انفارمیشن ہم نہیں لے سکے، اور جس چیز کی ظاہر انفارمیشن نہ ہو تو اس پہ اس طرح سے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ملاقات ہوئی ہے تو نون لیگ والے بڑے فاتحانہ انداز میں ٹویٹس کر رہے ہیں، بڑا جشن منا رہے ہیں، یہ خود اپنے بیانیوں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ کل بھی دیکھا آپ نے، پچھلے 3 دن میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون نے اپنے ہی بیانیے کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آنے کو تیار ہیں، اگر آپ ان کو کمفرٹ دیں، تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ان کو گرفتار نہ کریں تو وہ واپس آنے کو تیار ہیں۔ تو آپ تو کہتے تھے وہ بیمار ہیں، علاج کرائے بغیر نہیں آئیں گے، اب آپ کہیں گے کہ اگر عدالت ان کو این آر او دے دے، ڈیل دے دے اور معاملات طے کر لے تو اور گرفتار نہ کرے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلے ہم سب یہ کہتے تھے کہ جب آپ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جب آپ اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ دراصل ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کل وہ انہوں نے کیا کہا عدالت میں کہ جی ہم شخصیات کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کریں گے کہ ادارے بدنام ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنا ہی وہ بیانیہ غلط ثابت کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کہتے تھے کہ اداروں کا کردار محدود ہونا چاہیے، کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہونا چاہیے، اور اب ہم پاکستان میں کسی غیر آئینی اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور کل جب آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ جو ایک ہائپ کریٹ تھی، جو سوشل میڈیا پہ افواہیں تھیں، ان افواہوں کی بنیاد پہ ایک سوال کیا گیا مریم صاحبہ سے کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اپنے نواز شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دیکھیں کہ جو ابھی آپ کا جو سوال تھا اس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہ جشن منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ کے ساتھ ہماری لائن سیٹ ہو رہی ہے۔ بھائی امریکہ تو اس وقت پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے، امریکہ اور چائنا آمنے سامنے، اور ہم تو چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں، سینکشن کے وہ جو ہے وہ بل پیش ہو گیا۔ تو بات یہ ہے صدیق، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی جو مریم نواز کی جانب سے جو مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے حوالے سے جو سماعت ہونی تھی، اس کا آنکھوں دیکھا احوال بتائیں، وہاں پر آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کا بڑا مختصر احوال ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ نیب کا موقف یہ تھا کہ وہ ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اداروں پہ حملے کر رہی ہیں، وہ ڈیلے کر رہی ہیں، تاریخ پہ تاریخ لے رہی ہیں، التوا پہ التوا لے رہی ہیں، کیس آگے نہیں بڑھ رہا، کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے۔ لیکن اب یہ درخواست ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں ماریا کے غیر مؤثر ہو گئی ہے، گو کہ ابھی عدالت نے 17 کو اس کو سننا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب دیکھیں کہ کیس میرٹس کے اوپر شروع ہو چکا ہے، اب تو یہ اس لیے ڈیلے ہوا کچھ جو 1 ماہ کے لیے کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں معزز جج جو ہیں، 2 ججز میں سے ایک جو عامر فاروق صاحب ہیں اور محسن اختر کیانی صاحب ہیں، تو محسن اختر کیانی صاحب 3 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں تھے، اس لیے جو ہے یہ کیس ایڈجرن ہوا اتنے لمبی عرصے تک، ورنہ یہ ہر ہفتے اس کی سماعت ہونی ہے، اور اب تو میرا خیال ہے 4 سے 6 8 سماعتوں کے اوپر یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ جانا ہے۔ تو اس لیے دوسرا پھر یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا، اور اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بیل لیتے ہیں اس کی اور گراؤنڈز ہوتی ہیں، بیل کینسل کروانے کی اور گراؤنڈز ہوتی ہیں، کوئی گرفتار نہیں ہوا تو اس کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے اگر وہ ضمانت حاصل کرنا چاہ رہا ہے حفاظتی تو اس کی اور گراؤنڈز ہیں، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اور گراؤنڈز ہیں، اس کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ ضمانت کینسل کروانی اور گراؤنڈز ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ضمانت جو ہے وہ کینسل کروانا۔ ظاہر ہے نیب کی ایک کوشش تھی۔ لیکن ماریا، آپ نے جو سوال کیا نا صدیق صاحب سے کہ یہ الگ الگ ملاقاتیں کیوں کرنی پڑی، تو یہ جس انداز میں یہ امریکی متحرک ہیں اس وقت، یہ ڈپلومیٹس متحرک ہیں، ظاہر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے 2 بیانیے وہاں چل رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے اندر اختلافات ہیں، تو وہ بڑے سیانے ہیں، انہوں نے وہاں جا کر بھی اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا، اور ان کو معلوم ہے، یعنی وہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم کو بخوبی جانتے ہیں، اور پھر اسی طرح اسپوائلر کا کردار ادا ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو آج انہوں نے پرویز لائی صاحب سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ امریکی سفارت خانے میں بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت سی ہو رہی ہیں، تو یہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو سسٹم میں موجود کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں جب اس طرح رپورٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس کا پھر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی سن گن لینا ان کا مقصد ہوتا ہے، یعنی 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، افغانستان، یعنی اس کو آگے رکھ کے اصل بات جو ہے وہ سن گن لینا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایون دے نو کہ دونوں کے مختلف ایک ہی پارٹی میں رہتے ہوئے بیانیہ تو الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔